احمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے پچھلی سیشن کے اندر آپ کے ساتھ ضمائر کو ڈسکس کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ضمائر ہم نے پڑھے تھے وہ ضمائر اسے ہم اٹیچ ضمائر کہتے ہیں. اٹیچ ضمائر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسم کے ساتھ اٹیچ کیے جاتے ہیں اور یہ جو ضمائر ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے. اس کو سمجھ لیں اس طرح سے کہ یہ جب اسم کے ساتھ آتے ہیں تو ملکیت کا مفہوم دیتے ہیں، جب یہ فعل کے ساتھ آتے ہیں تو یہ اپنی جگہ ایک دوسرا مفہوم دیتے ہیں. اسی طرح سے جب یہ حرف کے ساتھ آتے ہیں تو بھی یہ مفہوم دیتے ہیں. یہ مختلف مفہوم اپنے دیتے رہتے ہیں. ان ضمائر کو اگر آپ نے اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا تو ایک بات سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا حصہ قرآن مجید کا جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا اور بہت سادہ ہو جائے گا. اور یہ ضمائر کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. میں نے آپ کو گرامیٹیکلی اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کی آپ سے. اس پہ میں نے آپ کو صرف اتنا بتایا کہ یہ ضمائر بیسکلی اسم کے ساتھ بھی آتے ہیں، فعل کے ساتھ بھی آتے ہیں، اور جب یہ اسم کے ساتھ آتے ہیں تو یہ ملکیت کا مفہوم پیش کرتے ہیں. اسی لیے جب دیکھیں آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اگر آپ سے میں کہتا ہوں کتابوں ہوں تو آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کی کتاب. اچھا، یہ جو اٹیچ ضمائر ہیں، اب میں آپ کو تھوڑا سا اس میں گرامیٹیکلی تھوڑا سا اس میں کچھ چیزیں ڈالنا چاہوں گا، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہم ان کو یہ جو ابھی ہم سیشن کر رہے ہیں اس سیشن کے اندر ہم نے ایک چیز تو یہ طے کی بھی ہے کہ ہم اشارات کے ذریعے چیزوں کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا، قرآن کا فہم جو ہے وہ بہت قدرے آسان ہو جائے. لیکن ساتھ ساتھ کوشش یہ ہوگی کہ ہم گرامر کی بھی چیزوں کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں، اس کی ٹرمینالوجیز کو ڈسکس کرتے رہیں، تاکہ جتنی بہتر آپ کے پاس کی ٹرمینالوجی اور سمجھ ہوگی وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا. ڈائریکٹلی آپ کو بہت زیادہ گرامر کے اندر نہ ڈالنے کا پرائمری آبجیکٹو یہ ہے کہ آدمی اس میں تھوڑا سا اس میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں کب ترجمہ کر سکوں گا، کروں گا کہ بھی نہیں کروں گا، وہ اسی مسمسے میں بہت زیادہ پھرتا رہتا ہے. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اس چیز سے آپ کو باہر نکالیں اور کم سے کم بیسک لیول کے اوپر آپ کے پاس اتنی سمجھ بوجھ آ جائے کہ آپ کے پاس جو بھی ٹیکسٹ موجود ہو عربک قرآن کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، کسی اور لحاظ سے، آپ اس کا ایک مفہوم، ایک معنی، ایک ترجمہ اچھی طرح سے اپنے ذہن کے اندر بند کر لیں. یہی ہمارا پرائم آبجیکٹو ہے اور اسی پرائم آبجیکٹو کے اوپر ہم نے انشاءاللہ تعالی کام کرنا. تو اس پہ مزید اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ بات کروں، مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے جب شروع کے اندر آپ کے ساتھ بات کی تھی اور آپ کو اعراب کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ اعراب کی کچھ بنیادی حالات ہوتی ہیں، وہ مجھے بتائیے کہ اعراب کی کتنی حالات ہوتی ہیں؟ 3 حالتیں ہوتی ہیں استاد جی. 3 حالتیں ہوتی ہیں. کون کون سی حالت ہوتی ہیں؟ ذرا ریپیٹ کرنے بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. رفع، نصب اور جر. رفع، نصب اور جر. اچھا، اب یہ جو 3 حالتیں آپ کی ہوتی ہیں رفع، نصب اور جر، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ حالت رفع ہم کہتے ہیں پیش یا دو پیش کو، اور اگر وہ مثنیٰ یا جمع ہو تو پھر آپ اس صورت میں آنی اونا کی بات کرتے ہیں، اور اگر وہ مؤنث کی شکل میں ہو تو پھر آپ اس کے اندر آتن کی بات کرتے ہیں. یہاں تک تو بات بالکل واضح اور کلیئر ہے، اور کوئی میرے خیال میں کسی قسم کا کسی کے پاس کوئی اشکال بھی نہیں ہونا چاہیے اور کوئی سوال بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہاں تک کلیئر ہے جی. اچھا، اسی طرح سے حالت نصب اور حالت جر کی اگر ہم بات کریں تو حالت نصب کا مطلب ہے 2 زبر یا 1 زبر، حالت جر کا مطلب ہے 2 زیر یا 1 زیر، اور اگر وہ مثنیٰ یا جمع کے اندر ہو تو پھر جو ہے وہ اینی ساؤنڈ یا اینا ساؤنڈ بن جاتا ہے، اور اگر مؤنث ہو تو آتین کا ساؤنڈ بن جاتا ہے. یہاں تک بھی بات آپ کی کلیئر ہے جی. حالت بنیادی طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 ہوتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. 3 حالتیں ہوتی ہیں. جو ضمائر ہم نے پڑھے تھے، میں نے آپ سے کہا تھا
یہ جو ضمائر ہیں دو قسم کے ہیں. پہلی چیز یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ہوتی ہے حالت رفع. حالت رفع آپ کو معلوم ہے کیا ہے, حالت نصب آپ کو معلوم ہے کیا ہے, حالت جر آپ کو معلوم ہے کیا ہے. یہ جو ضمائر ہم نے پڑھے تھے یہ ضمائر بھی دو قسم کے ہیں, ایک حالت رفع کے ضمائر ہیں اور ایک حالت جر کے ضمائر. جس ضمائر کو ہم نے پڑھا تھا وہ حالت نصب اور جر کے ضمائر, یعنی نصب میں بھی جب ضرورت ہوگی تو نصب کے طور پہ استعمال ہوں گے, جب جر کی ضرورت ہوگی جر کے طور پہ استعمال ہوں گے, اور ان کو اٹیچ ضمائر بھی کہتے ہیں. اٹیچ ضمائر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسم یا فعل یا حرف کے ساتھ اٹیچ کر کی جاتی ہے, جبکہ حالت رفع کے جو ضمائر ہوتے ہیں یہ اٹیچ نہیں کیے جاتے, یہ ڈیٹیچ ہوتے ہیں یا الگ سے لکھے جاتے ہیں. اچھا جی, جب میں نے آپ سے کہا, جب میں آپ سے کہتا ہوں کتاب ہو, آپ کتاب ہو کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس کی کتاب. اس کی کتاب. اب مجھے بتائیے کہ یہ اس کے ساتھ پروناؤن اٹیچ ہے نا؟ جی اس کی کے ساتھ پروناؤن اٹیچ ہے. پروناؤن بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ضمیر جو یہ کیا ہوتی ہے ضمیر, کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی اسم کی جگہ پر وہ ہم اسم کی جگہ پہ نہیں, آپ اسم نہ کہ ضمیر ہوتی ہے جو ناؤن کو ریپلیس کرتی ہے. نام کو ریپلیس اور کرتے ناؤن کو ریپلیس کرنے کے لیے ضمیر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کسی ناؤن کو جی. ریپلیس کرنے کے لیے آپ پروناؤن استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب اگر یہ پروناؤن ہے تو یہ ناؤن بھی آ سکتا ہے. جی ضمیر اگر ہے تو ضمیر کی جگہ اس ضمیر کا اصل نام بھی آ سکتا ہے. ٹھیک, اس ضمیر کا اصل نام بھی آ سکتا ہے. اچھا, یہ جو ضمیر ہے یہ حالت رفع اور نصب کی ضمیر ہے, اپنے حالت جر اور حالت نصب کی ضمیر ہے, اور بیسیکلی اس جگہ پہ یہ بطور حالت جر استعمال ہوئی. تو اگر جو میں ناؤن لے کے آؤں گا وہ کس حالت میں ہوگا؟ سوری, یہ جو ضمیر ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ اٹیچ ہے. اٹیچ اٹیچ تو ہے, لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ حالت, کس حالت کی جر. ضمیر ہے؟ جر میں نصب اور جر. کون سی ضمیر نصب ہے؟ اور جر. نصب نصب اور اور جر. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ نصب ہے کہ جر ہے, کیونکہ دونوں جی. کی شکل ایک ہی ہے. ٹھیک, ٹھیک ہے, جب دونوں کسی بھی چیز کی شکلیں یا ٹائپ ایک ہی ہو تو پھر جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتاتا ہے, یاد رکھیے. تو اس قسم کے جتنے بھی کلمے ہوتے ہیں اس کے اندر جو اٹیچ ضمائر ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ حالت جر کی ہوتی ہے. کس کی ہوتی ہے؟ ٹھیک, حالت جر. حالت جر کی ہوتی ہے. تو اگر مجھے اس پروناؤن کو ریپلیس کرنا ہے ناؤن سے تو ناؤن کس حالت میں آئے گا؟ جر میں رفع میں آئے گا. جر میں آئے گا نا. تو بہت سمپل سا سوال ہے, اس میں اتنا سوچیں کیوں, سوچ کیوں نہیں. جب یہ ضمیر حالت جر کی ہے تو اگر اس ضمیر کی جگہ میں اگر ناؤن لے کے آؤں گا تو کس حالت میں آئے گا؟ جر میں. جر میں آئے گا. تو اگر میں کہوں کتاب ہو کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ اس کی کتاب. اگر میں آپ کو کہوں کہ اب آپ اس کی کتاب کی جگہ آپ کہیں اللہ کی کتاب, تو کیا کہیں گے آپ؟ کتاب اللہ. الگ الگ کر کے پڑھ لینا, ملائیے گا بعد میں. کتابو کتابو اللہ. کتابو اللہ ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کتاب اللہ. کتاب کتاب اللہ. اللہ. کتاب اللہ. میں اگر آپ سے کہوں مثال کے طور پہ رسول ہو, کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ اس کا رسول. اس کا رسول. میں اس پروناؤن کو ختم کر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ کا رسول. رسول اللہ. رسول اللہ. یہ چیز آپ سمجھ لیں بہت اچھی طرح سے کہ یہ جو ضمائر اٹیچ ضمائر جس قسم کے ساتھ آتے ہیں اس کا عربی کے اندر جو یہ ایک مرکب ہے بیسیکلی, کیونکہ دو سے زائد کلمے بن گئے نا. کتاب ایک الگ کلمہ ہے, اللہ ایک الگ کلمہ ہے, کتاب ایک الگ کلمہ ہے, ضمیر ایک الگ کلمہ ہے. تو یہ مرکب بن جاتا ہے, اور اس مرکب کو کہتے ہیں مرکب اضافی. اور یہ مرکب اضافی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے اندر یہ مرکب آتا نہیں. اس کو بہت اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں. دو پوائنٹ اس کے اندر ہمیشہ سمجھیں. پہلی چیز یہ سمجھ لیں
اس کا جو اسم ہوتا ہے اس پہ کبھی تنوین نہیں ہوتی. اس میں ملکیت کا مفہوم ہوتا ہے نا, اس میں آپ کسی کی نسبت جوڑتے ہیں, اس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت جوڑی جاتی ہے, اس میں ملکیت کا مفہوم ہوتا ہے. تو جو ملکیت ہوتی ہے وہ کبھی بھی تنوین کے ساتھ نہیں آتی, وہ کبھی بھی تنوین کے ساتھ نہیں آتی ہے, یاد رکھ لیجیے گا. اور جس کی طرف نسبت جوڑی جاتی ہے, جس کی طرف ملکیت ظاہر کی جاتی ہے, وہ اگر ضمیر کی صورت میں ہوگا تو حالت جر کے ضمائر استعمال ہوں گے, اور اگر وہ ناؤن کی صورت میں آئے گا تو وہ اسم حالت جر میں ہوگا. یہ پوائنٹ اچھی طرح سے نوٹ. اس حوالے سے کسی کو کوئی سوال ہے, کوئی اشکال ہے تو پوچھیے. جی ٹھیک ہے استاد جی. اچھا جی, ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا انا. انا کے بارے میں بتائیے مجھے. اس کے اپنے کوئی مطلب نہیں ہوتے, لیکن معنی انا میں جو ہے یہ اس کا مطلب بے شک, جی جی بتائیے بتائیے, گھبرا کیوں ہے. یقیناً بے شک, یقیناً بے شک. بس انا کے بارے میں تو اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ نصب میں چل جاتا ہے. تاکید پیدا تو کرتا بات ہی ہے, نہیں کی آپ سے. تاکید پیدا کرتا ہے, اس کے کوئی اپنے معنی نہیں ہے. اس کے کوئی اپنے معنی نہیں ہے. بے شک, اور بلا شبہ, یقیناً. ٹھیک ہے, تاکید پیدا کرتا ہے, اس کے کوئی اپنے معنی نہیں ہے. اور بتائیے اس کے علاوہ, اس کے علاوہ کوئی خاص چیز اس کے اندر. یہ جملے کے شروع میں آتا ہے. یہ جملے کے شروع میں آتا ہے. ویری گڈ, اچھی بات, یہ صحیح بات. جملے کے شروع میں آتا ہے. دیکھیں یہی کچھ پوائنٹ ہیں جو ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. یہ باتیں, یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ کے لیے چیزوں کو کرنا, چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو انا حرف ہے. انا بیسکلی کیا ہے؟ حرف ہے. انا کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ انا کا کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ بے شک, بلا بے شبہ, شک, یقیناً. بلا شبہ, یقیناً. ٹھیک ہے, جو بھی آپ جس طرح سے مفہوم لانا چاہیے. اس انا کے ساتھ جو ہے ضمائر بھی آتے ہیں. اس انا کے ساتھ ضمائر بھی آتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ضمائر آتے ہیں وہ بھی ہمیشہ اٹیچ ضمائر آتے ہیں. اس کے ساتھ جو ضمائر آتے ہیں وہ کون سے آتے ہیں؟ اٹیچ ضمائر آتے ہیں. اٹیچ ضمائر آپ نے ایک ہی پڑھے. اچھا, اٹیچ ضمائر نصب کے بھی جر کے ایک ہی ہیں. اس جگہ کے اوپر جب یہ ضمائر آتے تھے تو کس حالت میں آتے تھے؟ کس حالت میں جر. آتے تھے؟ جر میں. اس جگہ پہ جب ضمائر آئے گا تو کس حالت میں آئے گا؟ نصب میں. نصب میں آئے گا. اس کا جو ضمائر ہوگا وہ حالت نصب کا ضمائر کہلائے گا. اس کا جو ضمائر ہے وہ کون سا کہلا رہا ہے؟ حالت جر کا ضمائر کہلا رہا ہے. دے رہے ہیں یہاں تک بات. اب انا حرف ہے جس کے معنی ہے بلا شبہ, یقیناً, بے شک, جو بھی آپ اس کا مفہوم دیں. اس کے ساتھ جتنے ضمائر تھے اس کو اٹیچ کریں اور اس کا ٹرانسلیشن کریں. جی مشکل سوال پوچھ لیا میں نے کوئی. شروع کرتے ہیں اگر کوشچن کو دوبارہ ریپیٹ, استاد یہ دوبارہ ریپیٹ کریں ذرا کوشچن کو انا کے پلیز. ساتھ جتنے بھی ضمائر آپ نے پڑھے اس کو اٹیچ کریں اور ٹرانسلیشن کریں. اچھا, انہو بے شک وہ, انہما بے شک وہ دونوں, انہم بے شک وہ سب, انہا بے شک وہ ایک مونس, انہما بے شک وہ دو مونس, انہن بے شک وہ سب مونس ہیں, انکا بے شک تو, انکما بے شک تم دونوں, انکم بے شک تم سب, انکی بے شک تو ایک مونس, انکما بے شک تم دو مونس. انکن, آواز نہیں آ رہی. ان یا بے شک
इन्ना नी बेशक मैं, और देखिए एक पॉइंट नोट कर लिया जी इन्ना के साथ या मुतकल्लम, या मुतकल्लम की क्या रिक्वायरमेंट है? ये जेर को लेती है, जेर को लेती है, से क्या हो रहा है? इसके जो पीछे वाला हर्फ होता है उसके ऊपर जेर होती है। मतलब ये कहती है कि या मुतकल्लम सिर्फ उसी सूरत में एक्सेप्टेबल है, या मुतकल्लम की कंडीशन है कि मैं उसी सूरत में मुझे आप अटैच कर सकते हैं कि मुझसे पहले जेर होनी चाहिए। इससे उसकी ये कंडीशन कबूल कर लेता है, हर्फ भी उसकी ये कंडीशन कबूल कर लेता है, ठीक है। और बाज़ दफा नहीं भी करता, बाज़ दफा करता है, बाज़ दफा नहीं भी करता, दोनों सिचुएशन, ठीक है जी। तो इतना प्लस नहीं आपको कुरान मजीद में दो तरीकों से मिलेगा लिखा। एक तरीका तो ये कि इसी तरह से मिल जाएगा इन्ना और नी, तो इन्नी, और एक तरीका आपको मिलेगा कि इन्ना यानी इन्ना ने अपनी हरकत दी नहीं और फिर उसको एक नून वकाया लानी पड़ती है, एक नून वकाया लानी पड़ती है। नून वकाया क्या करता है? या मुतकल्लिम और हर्फ या मुतकल्लिम और फ़ील के दरमियान ताल्लुकात बनते हैं। तो ये आपको कुरान मजीद में दोनों तरीके से मिलेगा, इन्नी से भी मिलेगा और इन्ननी से भी मिलेगा। माना इसका एक ही है, बेशक मैं, यकीनन मैं, ठीक है। इसी तरह से इन्ना प्लस ना, ये जो जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है, इसके हवाले से भी समझ लें कि ये दो तरीकों से मिलेगा। ये आपको कुरान मजीद में इन्ना से भी मिलेगा और इन्ना से भी मिलेगा। अच्छा, दोनों तरीकों से, ये दोनों तरीके से। माना इसका क्या है? बेशक हम या बेशक हम सब, डिपेंड करता है जुमले का कॉन्टेक्स्ट क्या है। जुमले का जिस तरह से कॉन्टेक्स्ट होगा उस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें हमेशा ख्याल रखेंगे जमा मुतकल्लिम के सीगे में कि जमा मुतकल्लिम का तर्जुमा हमेशा हम सब नहीं होता। जमा मुतकल्लिम का तर्जुमा हमेशा हम सब नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है इन्ना अंज़लना, तो इन्ना अंज़लना का तर्जुमा आप क्या करेंगे? यकीनन हम सब ने उतारा? नहीं, यकीनन हमने उतारा, यकीनन हमने उतारा। आप इसका तर्जुमा हम सब नहीं करते, क्योंकि अगर आप हम सब करते हैं तो उसमें आपने शराकतदारी कर दी अल्लाह के साथ। इसका मतलब अल्लाह के साथ कुछ और लोग भी शरीक, ठीक है। सही। तो जमायत है वो इनके साथ भी इस्तेमाल, हर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, मजीद भी आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ अभी एक चीज बताई। तो बुनियादी चीज जो हमारी चल रही थी वो यही चल रही थी कि इस्म के साथ अटैच जमायत को इस्तेमाल करे और उससे उसका क्या मफहूम पैदा होता है, क्या मफहूम निकलता है। अच्छा देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि फेल की तारीफ मुझे बताइए, फेल की, तो फेल की क्या तारीफ है? ऐसा काम जिसमें कोई तीन जमानों में से ऐसा फेल जो जमाने के साथ पाया जाए, हाल माजी मुस्तक़बिल, जिसमें जमाना हो वो फेल होता है। और बड़ी बेहतर तारीफ करें इसकी, थोड़ी और बेहतर तारीफ करें इसकी। वो इसम जिसमें काम का नहीं, सॉरी, वो फेल जिसमें, वो फेल की तो तारीफ कर रहे हैं। अरबी जबान में जो भी लफ्ज होता है उसको क्या कहते हैं? अरबी जबान में जो लफ्ज होता है उसको क्या कहते हैं? वो हर्फ, हर्फ तो नहीं, वो तो हर्फ तो वो हो गया। अरबी जबान में जो भी लफ्ज होता है उसको क्या कहते हैं अरबी जबान में? अंग्रेजी में क्या कहते हैं लफ्ज को? अंग्रेजी में क्या? कलमा, कलमा, कलमा कहते हैं। तो तारीफ इस तरह से करें, ऐसा कलमा, हर वो कलमा जिस, हर वो कलमे का मतलब तो सारे कलमे आ गए, ठीक है।
ایسا کلمہ ایسا جو کلمہ اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر اور اس میں معنی پایا. زبان پایا. ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر اور اس میں زمانہ پایا. اچھا زمانے آپ کو معلوم ہے اپنی جگہ پر ہے, لیکن فیل جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کام کا کوئی مقام بھی ہوتا ہے اور اس کام کا کوئی وقت بھی ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا. جی اس کام کا کوئی مقام بھی ہوتا ہے جس جگہ پہ وہ کام ہوتا ہے, اور اس کام کا کوئی وقت بھی ہوتا ہے کہ جس وقت پہ ہوگا. ٹھیک ہے. ایسی چیز کو عربی گرامر کے اندر ظرف ہے, جس میں کام کا وقت یا جگہ کا تعین ہو. ٹھیک ہے, تو اگر وہ وقت کی بات ہو تو اس کو ہم ظرف زمان کہتے ہیں, اور وہ اگر جگہ کی بات ہو تو اسے ہم ظرف مکان کہتے ہیں. میں آج آپ کے ساتھ ظرف مکان کے حوالے سے کچھ وقت گفتگو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, سوال کو چھوڑ دیں. ظرف مکان جس طرح سے ہم نے وہ اٹیچ ضمائر کو اسم کے ساتھ اٹیچ کیا تھا, تو یہ ظرف مکان بھی ہے نا, یہ بھی ملکیت کا ہی مفہوم آپ کو دیتا ہے, یہ بھی ایک نسبت کا مفہوم آپ کو دیتا ہے, یہ بھی ایک ملکیت کا ہی مفہوم دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ مختلف قسم کے ظرف ہیں. ہم ان ظرف کو دیکھتے ہیں کون کون سے ظرف ہیں, اور یہ سارے کے سارے ظرف کون سے ہیں؟ ظرف مکان ہے. یہ جس جگہ پہ وہ فعل انجام ہوا ہے اس کے وہ مقام کو بتاتے ہیں, اس کے وہ مقام کو بتاتے ہیں. اگر میں آپ سے پہلا ظرف ہے مثال کے طور پہ اندہ, اندہ کے کیا معنی ہے؟ اندہ کے کیا معنی ہے؟ with pass. پاس. اندہ کا معنی ہے پاس. اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ظرف ہے یہ اسی طرح سے کام کرتے ہیں جس طرح سے آپ کا مرکب اضافی کام کرتا ہے, اور یہ ملکیت ہی کا مفہوم آپ کو دیتے ہیں. میں اگر آپ سے کہنا چاہوں اس کے پاس, تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ عندہو. عندہو. اور اگر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں اللہ کے پاس؟ عند اللہ. عند اللہ. اب آپ ایک کام کریں گے, یہ جو ظرف تھا عند پاس, اس کو پوری جو ہے وہ ضمائر کے ساتھ اٹیچ کرے اور ترجمہ کریں. عندہو اس کے پاس, عندہما ان دونوں کے پاس, عندہم ان سب کے پاس, عندہا اس کے پاس مؤنث. صحیح ہے. عندہن ان سب کے پاس مؤنث جمع. عندکا ان سب جمع میں جمع کی ضرورت. ٹھیک ہے. عندکا تیرے پاس, عندکی تیرے پاس, عندکی مؤنث تیرے پاس. عندکما تم دونوں کے پاس. عندکم تم سب کے پاس. عندکن تم سب کے پاس مؤنث. عندنا ہم سب کے پاس. ہم سب کے پاس, اور دوسرا ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ یا ہمارے پاس. ہمیشہ جمع متکلم کے دونوں ترجمے کیا کریں. اچھا ٹھیک ہے. اندی 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 اندیا. اندہ یا کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ سوری دوبارہ سے کہنا. یا متکلم کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ وہ زیر آئے پہ پہلے تو وہ ایکسپٹ کرتا ہے. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اندہ یا تو نہیں ہو سکتا نا. اندی اندیا. اندی یا کر رہے ہیں آپ. اندی اندی اندی, یا اندی ہوگا یا اندنی نہیں ہو جائے گا, اندنی ہو جائے گا.
اندی ہو جائے گا یا اندنی. ترجمہ کیا ہوگا؟ عندنی میرے پاس. دونوں. میرے پاس. میرے پاس. اسی طرح سے دیکھیں ایک اور ضرب ہے وہ ہے مع. مع کے کیا معنی ہے؟ مع کے کیا معنی ہے؟ یہ بھی پاس ہی ہے اس کے بھی. ساتھ. ساتھ. پاس میں اور ساتھ میں بہت فرق ہے. آپ میرے ساتھ تو ہو سکتے ہیں، پاس نہیں ہو سکتے. ہاں ساتھ ساتھ ساتھ. ہے نا؟ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی. اور ہو سکتا ہے آپ کے گھر والی آپ کے پاس ہو لیکن ساتھ نہ ہو. ساتھ نہ. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں نا. تو اگر میں کہنا چاہوں اس کے ساتھ تو کیا بنے گا؟ معہو. معہو. اور میں اگر آپ سے کہوں اللہ کے ساتھ؟ مع اللہ. مع اللہ. اب آپ ایک کام کریں، ماں کو جو ہے پوری گردان کریں اٹیچ ضمائر کے ساتھ. معہو اس کے پاس. معہما ان دونوں کے پاس. معہو. ساتھ. جی. ماں کا ترجمہ پاس نہیں ہے، ساتھ ہے. ساتھ. 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 معہو اس کے ساتھ. معہما ان دونوں کے ساتھ. معہم ان سب کے ساتھ. معہا اس ایک مؤنث کے ساتھ. معہما ان دو مؤنثوں کے ساتھ. معہن ان سب مؤنثوں کے ساتھ. معکا تو ایک تیرے ساتھ. مذکر کے پاس. تیرے ساتھ. تیرے ساتھ. چلو تیرے ساتھ. معہما تم دونوں کے ساتھ. معہم تم سب کے ساتھ. معہم. معہم. معہم تو ہم تو دور کی ضمیر ہے. سوری معکم. معکم. معکم تم سب کے ساتھ. معکی تو ایک مؤنث کے ساتھ. معکما تم دو مؤنثوں کے ساتھ. معکنا. آپ کما اور ہما کو ریپیٹ نہیں کیا کریں. کما اور ہما دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں آپ کہہ دیں، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی آگے چلیں. ٹھیک ہے. معکنا تم سب مؤنثوں کے ساتھ. معنا معی میرے ساتھ. اور معنا ہم کے ساتھ. ہمارے ساتھ. ہم سب کے ساتھ. ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ یا ہم سب کے ساتھ. ہم سب کے ساتھ. یا ہم سب کے ساتھ. اسی طرح سے ایک ہے دونا. دونا کے کیا معنی ہے؟ نہیں مجھے نہیں. علاوہ. سوری. علاوہ. 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 کہنا چاہوں اس کے علاوہ. دونہو. دونہو. میں آپ سے کہنا چاہوں اللہ کے علاوہ. دونا اللہ. اللہ. اللہ ہی کیوں کہہ رہے، ملائے نا اس کو. دون اللہ ہی. اب اس دونا کو پوری گردان کے ساتھ کریں. دونہو اس کے علاوہ. دونہما ان دونوں کے علاوہ. دونہم ان سب کے علاوہ. دونہا اس کے علاوہ مؤنث. دونہن ان سب کے علاوہ. دونکا تیرے علاوہ. دونکی تیرے علاوہ مؤنث. دونکما تم دونوں کے علاوہ. دونکم تم سب کے علاوہ. دونکن تم سب کے علاوہ مؤنث. دوننا ہم سب کے علاوہ.
दूनी दूसरा तर्जुमा दूनी क्या है? दूनी बोलो ना, उन सबके अलावा, और दूसरा क्या होगा? हमारे अलावा, जी, दोनों तर्जुमे क्या करें प्लीज? सॉरी भूल जाता, दूनी मेरे अलावा, दूनी या दूननी, दोनों चीजें दूननी। बनी। दूनी या दूननी, मेरे अलावा। ठीक है, मैं आपके सामने एक और रखता हूं। बैना, बैना के क्या माना है? दरमियान, दरमियान। मैं आपसे कहता हूं उसके दरमियान। बैनहू, ये काफ काफ है ना, काफ काफ है, कहीं न कहीं न बैना नहीं है, बैना है। बैना बैना, बैना, अच्छा। बैनहू, उसके दरमियान। मैं आपसे कहता हूं आसमान के दरमियान। बैना अस्समावाती, मैंने या आसमान कहा, आसमानों नहीं कहा था। हाल अस्समाई, अस्समाई, बैन अस्समाई, आसमान के दरमियान। बैना भी गर्दान करें पूरी फटाफट। चलो जी, और कोई हजरात आए? सर कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं आ रहा तो छोड़ दें। हम कह रहे हैं कि दूसरों को भी चांस दें उस्ताद जी। सर जब आप नहीं बढ़ेगा आगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मारने से तो ना किसी को। चलो मैं ही करता हूँ। देखिए, ये बैनहू, आपको कराने का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके पास इसकी इस ज़मायर की ट्रांसलेशन आपके जहनों में बैठ जाए। हालांकि ये जितने भी अभी आपको मैंने ज़र्फ कराए, इसमें से कोई शादो नादरी ऐसे ज़र्फ होंगे जो ज़मायर के साथ आए, लेकिन कराने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको उस ज़मायर के साथ एक अटैचमेंट बन जाए। क्योंकि इन ज़मायर को अगर आपने समझ लिया तो याद रखना है कि ये ज़मायर जो है, ज़मायर बेइंतहा इस्तेमाल होते हैं कुरान में, और ये सिन के साथ भी होते हैं और फेल के साथ भी होते हैं, ज़र्फ के साथ भी होते हैं, हर्फ के साथ। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस, इसको आप आसान मत लें। आपने अगर इस ज़मायर को समझ लिया अच्छी तरह से और आपको इसका मफहूम अच्छी तरह से आपके जहन में बैठ गया, तो कुरान मजीद का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके लिए समझना, उसको ट्रांसलेट करना आपके लिए बहुत आसान है। जी करें, जो नहीं करता उसको छोड़ दो। जी ठीक है जी। अनवर एक सवाल है। जी ठीक है, चले करें बाद में पूछते। आप सवाल कर लें। ये जो कर लें। बैना और दरमियान के बाद जो लिखा है, इसमें दो नुक्ते नीचे बैना बैनहू, ये क्या है? मुझे नहीं नजर आ रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ। बैना है ना, बा या स्पेलिंग करें ना, बैना बायाइन, ओके ठीक। बायान, बा या है ना, स्पेलिंग करें ना बैना। बाई बाई कैसे स्पेल करेंगे उर्दू में? बाया, या ठीक ठीक है जी। बैनहू, दो नुक्ते आप कहें कि बा के बाद क्या या है? ओके दो नुक्ते क्यों कह रहे हैं? ठीक। जी ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। बैनहू, उसके दरमियान, बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, बैनहुम, उन सब के दरमियान, बैना बैनहा, उस एक मुन्नस के दरमियान, बैनहुमा, इसका उन दोनों। ट्रांसलेशन ऐसे नहीं क्या करें, बैनहा उसके दरमियान विद इन ब्रैकेट मोनस। अच्छा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ मोनस जो है वो कोई जात के तौर पे भी हो, क्योंकि बाज दफा मोनस जो है वो किसी मतलब किसी जिन्स के तौर पे जरूरी है। देखिए, जो नॉन जिन्स भी होती है, नॉन लिविंग भी होती है, उसमें भी मोनस हो जी जी, वो किसी और उसलूब से। तो आप इस तरह से कहें कि उसके दरमियान विद इन ब्रैकेट आपको मालूम होता है कि मोनस की बात। अच्छा, उसके दरमियान मुन्नस, ठीक है। बैनहुन्ना, उन सब के दरमियान मुन। बैनका, तेरे दरमियान, बैनकुमा, तुम दोनों के दरमियान, बैनकुम, तुम सब के दरमियान, बैनकी, तेरे दरमियान मुन्नस, बैनकुमा, तुम दोनों के दरमियान, बैनकुन्ना, तुम सब के दरमियान मुन्नस, बै बै बैननी और या बैनी, दोनों आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं।
ٹھیک ہے، اور بین نا اور بین نی. ترجمہ کون کرے گا؟ اچھا میں ہی کروں گا استاد جی. تو کریں؟ میرے درمیان، میرے بین نی میرے درمیان، بین نا ہمارے درمیان یا ہم سب کے درمیان. نہیں، ہمارے درمیان ہم سب کے، ٹھیک ہے، ٹھیک. ہمارے درمیان ہم سب کے درمیان. ایک اور ہے وہ ہے امامہ. امامہ کسے کہتے ہیں؟ فرنٹ کو، فرنٹ کو. سامنے. سامنے. میں آپ سے کہتا ہوں اس کے سامنے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ امامہ ہو. امامہ. میں آپ سے کہتا ہوں استاد کے سامنے. کس کے سامنے؟ استاد کے سامنے. امامہ امامہ امام امامہ نہیں، امامہ. امامہ امامہ معلم معلمی امامہ المعلمی. المعلم. المعلمی. کیا ترجمہ کریں گے؟ معلم کے سامنے. معلم کے سامنے. میں اگر آپ سے یہ کہنا چاہوں کسی معلم کے سامنے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ امامہ معلمن. امامہ معلم. اب تنوین ہے یا معرفہ تھا. امام المعلمین، معلم کے سامنے. امامہ معلم، کسی معلم کے سامنے، کسی ایک معلم کے سامنے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے ایک اور ہے وہ ہے تحتہ. تحتہ کسے کہتے ہیں؟ تحتہ کسے کہتے ہیں؟ تحتہ کہتے ہیں نیچے کو. تحت تحت تحت. اچھا تحت تحتہ. نیچے. تحت نیچے. میں آپ سے کہتا ہوں اس کے نیچے. تحتہ تحت ہو. تحتہ. میں آپ سے کہتا ہوں درخت کے نیچے. تحت تحت شجرتی الشجرتی. تحت الشجرتی. الشجرتی. میں اگر آپ سے کہوں کسی درخت کے نیچے. تحت شجر شجرن. شجرن. جی شجرن. شجرتن، سوری شجرتن. 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 او تا میں کھا گیا تھا. بہت عادت ہے آپ کے کھانے کی. جی آخری آپ کے سامنے جی وراء. وراء کسے کہتے ہیں؟ وراء. وراء پیچھے کو بھی کہتے ہیں اور وراء آگے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جملے کے کانٹیکسٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اس کے آگے کیا کہیں گے آپ؟ وراہو وراء کیوں؟ وراء ہے یہ. وراءہ. وراءہ. وراء. میں آپ سے کہتا ہوں دیوار کے پیچھے. وراءہ الجداری. وراء. وراء 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 الجداری. جداری. میں آپ سے کہوں کسی دیوار کے پیچھے. وراء جدارن. جدار. وراء جدار. ٹھیک ہے سر، کلیئر ہے یہاں تک؟ بہترین رہا. یہ آپ کو یہ جو کرانے کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ کو اس کے بارے میں ایک اندازہ ہو جائے
یہ صرف اور صرف اس لیے کرائیے آج آپ کو پریکٹس تاکہ آپ کو ضمائر کی پریکٹس کا انداز ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی تو اگلی دفعہ ہم ان ضمائر کو حرف کے ساتھ, بہت سارے حرف ہیں جس کو پریپوزیشن کہتے ہیں, اس کا بہت زیادہ استعمال ہے قرآن مجید. آپ کو اس پریپوزیشن کے ساتھ جب کرائیں گے, اس پریپوزیشن کو کرانے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ بہت ساری قرآن کی آیات آپ کے سامنے رکھیں گے, بہت زیادہ آیات. لیکن آپ کے لیے یہ صرف 3-4 سیشن کے بعد آپ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ آپ اپنے اس کے اندر خود اپنی کوششوں سے, اپنی کاوشوں سے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ترجمہ کریں گے بغیر کسی اس کی انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان ضمائر کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں, اچھی طرح سے یاد کریں, ذہن میں اچھی طرح سے بٹھائیں, اور قرآن مجید کا 1-2 دن جو بھی آپ مطالعہ کریں آگے آنے والے دنوں میں, جب تک ہماری دوسری کلاس نہیں ہوتی, جب ہماری کلاس منگل کے روز ہوتی, تو یہ 3-4 دن ہے قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور آپ کو جتنا اب تک پڑھا ہے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں آپ کو یہ جو آپ نے مشق بھیجی تھی استاد جی بہت ہی زبردست تھی, میں نے تو ساری کی ہے الحمدللہ. اور سارے میں تمام الفاظ اس کے اندر قرآن مجید کے سارے بہت زبردست تھی. الفاظ قرآن مجید کے. آپ کو میں نے جو آیات بھیجی تھی ان آیات کو کریں, دوبارہ کریں, ایک دفعہ 2 دفعہ کریں, تاکہ آپ جتنا کریں گے اتنا آپ کے ذہنوں میں بیٹھے گا. جتنا آپ کریں گے آپ کے لیے وہ چیزوں, کیونکہ پھر اس سے ملتی جلتی بہت ساری آیات مل جائیں گی آپ کو, تو آپ کے لیے چیزوں کو کرنا سمیٹنا بہت آسان ہو جائے گا. ایک سوال تھا اس بارے میں, الحمدللہ میں نے بھی کافی کوشش کی ہے, لیکن کچھ الفاظ کے معنی نہیں پتہ ہوتے, تو ان کے لیے آسان طریقہ کیا ہے کہ کیسے ان کو؟ زیادہ تر تو جتنے بھی اس قسم کے تھے وہ الفاظ کے معنی اس میں لکھے ہوئے, مجھے نہیں معلوم الفاظ کی, آپ کے الفاظ کی بات کرنے کے آپ کو معنی نہیں. میں بتا دوں گا آپ کو, میں الگ سے بتا دوں گا. ایک سیکنڈ کیونکہ جو آپ نے بھیجے تھے وہ تو سارے معنی کے ساتھ تھے, سب معنی کے ساتھ بھیجے, کوئی چاہے وہ آیات بھیجی ہو, چاہے میں نے آپ کو مرکب جی سب ساتھ. بھائی ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں, ایسا نہیں ہے بھائی. چلو آپ فائدہ اٹھا لیں. دیکھ رہا ہوں, میں نکال رہا ہوں سامنے. اہلیکم, اہلیکم, مجھے نہیں معلوم ہے مطلب اس کا, کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. اہل تو کہتے ہیں اہل و عیال, عادل گھر والے زندگی میں استعمال کرتے ہو یار. اہل و عیال کس کو کہتے ہیں؟ گھر والوں کو. صدرہو, صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو. اوکے, نہیں مجھے نہیں بتاتا, اس لیے میں نہیں کر لیکن سکتا. آپ اپنی دوسری لسٹوں, آپ لسٹیں تو دیکھیں, آپ کو جو میں نے باقی 2 لسٹیں میں اس میں صدر کے معنی بھی لکھے ہوئے. راشد صاحب سارے معنی لکھے ہیں, میں نے ادھر سے ہی لکھے ہیں سارے. کسی اور سلائیڈ میں ہوں گے بھائی, میں لڑنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. میں نہیں باس, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا معائنہ کریں گے, آپ کو سارے مل جائیں گے. آپ دوسری سلائیڈ پہ چلے جا کے دیکھیں. میں آپ کو میں تصویر کھینچ کے بھیج رہا ہوں, جتنے میں نے کیے ہیں اس میں چھوڑ دیے. آپ کو مثال کے طور پہ 3 سلائیڈز بھیجی ہیں. فار ایگزامپل میں نے آپ کو جب 3 سلائیڈز بھیجی ہیں تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے سلائیڈ نمبر 2 پہلے چلے گئے ہو, 1 بعد میں گئی ہو. آپ 3 سلائیڈز کا اگر معائنہ کر لیں گے تو آپ کو سارے معنی مل جائیں گے ایک نہ ایک دوسری جگہ پہ. جس جگہ پہ جس سلائیڈ پہ میں نے معنی لکھا ہوا ہے آلریڈی, ہو سکتا ہے ریپیٹ سلائیڈ پہ اس کا معنی نہ لکھا ہو شاید. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ سمجھ گئے. ساری سلائیڈز کا معنی کر لیں گے تو سب وہ دینے کی وجہ یہی کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر ایک کو نہیں آتا, تو سب کے لکھے ہوئے اہلی آل کا بھی مل جائے گا, صدر کا بھی مل جائے گا, قلوب کا بھی مل جائے گا, جنوب کا بھی مل جائے گا, سب کا ملے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, لیکن آپ سلائیڈ ساری فالو کریں. کیونکہ یہ ممکن ہے, یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے پاس سلائیڈ نمبر 1 جو ہے وہ, اگر میں نے آپ کو 4 سلائیڈیں بھیجی ہیں تو آپ کے پاس سیکوینس ایسی آئے گی کہ 4 نمبر, 2 نمبر, 1 نمبر, 3 نمبر. انور سمجھ میں آ گئی بات, بالکل. اب اگر کوئی رہ گیا تو میں پوچھ لوں گا. ہاں, کوئی اگر آپ کو نہ ملے آپ ڈیفینیٹلی پوچھیں, کوئی ایشو نہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ بہت سارے الفاظوں پر تھوڑا سا غور کریں گے نا, آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ عربی ہے. آپ کو, آپ یقین مانیں قرآن مجید کے اندر تقریباً آپ سمجھیں کہ اردو زبان میں ہم قرآن مجید کے کم سے کم 70% الفاظ بولتے ہیں ہم. یہ دیگر بات ہے کہ
ہمارے مفہوم ان کے مفہوم سے کچھ حد تک تو ملتے ہیں، 100% نہیں ملتے، لیکن 70% الفاظ سامان ہوتے ہیں. بس تھوڑا سا غور کرنے کی بات، تھوڑا سا آپ غور کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم پڑھتے ہیں نا والد جو اپنا کیا کہتے ہیں، والد کی جو والد پلس والدہ، والد پلس والدہ مل کے کیا بنے گا؟ والد پلس والدہ مل کے کیا بنے گا؟ 2 ہو گئے نا، تو کیا بن جائے گا؟ والد پلس والدہ کیا بن جائے گا؟ والدین. اردو میں تو والدین کہتے ہیں. والدانی کیا بن جائے گا؟ والدانی. والدانی. والدانے کی حالت نصب جر کیا بنتی ہے؟ دونوں کیا بنتی ہے؟ حالت نصب و جر بنتا ہے نا، ایک ہی بنتی ہے نا. کیا بنتی ہے؟ والدینی. والدینی. مجھے پتا ہے والدینی اردو میں آپ کیا کہتے ہیں؟ والدین کہتے ہیں. والدین. کیا فرق ہے دونوں میں؟ والدین کا بھی مطلب یہی نا، والد و والدہ، اور والدین کا بھی کیا مطلب؟ والد و والدہ. صحیح. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو سارے الفاظ اسی طرح سے ملتے ہیں. جی میں نے آپ سے کہا 70%، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کیا آ جاتا ہے کہ یار یہ تو عربی ہے، تو وہ ہم اس سے بھاگ جاتے ہیں. تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تو وہی الفاظ ہیں جو میں اپنے لیکن ایک بات میں آپ کی کریکشن کرا رہا ہوں، ایک بات کی کریکشن کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ عربی زبان میں بھی جاہل کا لفظ ہے، اردو زبان میں بھی جاہل کا لفظ ہے. آپ اردو زبان میں جاہل کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا. پڑھا لکھا نہ ہو. عربی زبان میں جاہل کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں یاد رکھیے کہ جاہل جو ہے نا وہ علم کی ضد ہے. علم کی ضد کیا ہوگی؟ جہل. اس کی علم کی ضد جو ہے نا وہ جہل ہوگی. تو عربی زبان میں جاہل کہتے ہیں نادان کو، جہل. یا عربی زبان میں جاہل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس علم آ جائے پھر بھی اڑا رہے. لیکن اردو زبان میں جاہل آپ کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو. عربی زبان میں جو پڑھا لکھا نہ ہو اس کو جاہل نہیں کہتے، اس کو امی کہتے ہیں. امی کہتے ہیں. اردو میں بھی ہم پڑھا لکھا جاہل، مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پڑھا لکھا جاہل تو آپ کسی کو ویسے کہتے ہیں، لیکن نارملی ٹرمینالوجی کے اندر جاہل آپ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ پڑھا جو لکھا نن جاہل پڑھ کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ لفظ استعمال کرتے ہیں پڑھا لکھا جاہل. لیکن جاہل آپ کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ. ان پڑھ کو. عربی زبان میں ان پڑھ کو جاہل نہیں کہتے. عربی زبان میں تو یہ ایک فرق ہے، لیکن بیسک آپ کو کچھ نہ کچھ مل ضرور جائے گا. اس کی مل گیا ہے. بات سمجھ 80-90% مل گئے ہیں، لیکن وہ 1-2 تھے جو ذہن میں تھے، اس کو آگے نہیں دیکھا دوسری سلائیڈ سے. آپ دوسری سلائیڈ صحیح ختم الحمد انشاءاللہ. چلے. بارک اللہ علی ولکم فی جزاکم اللہ خیرا. القرآن و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.